بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پیمرا نے ایک نوٹس ایشو کیا ARY کو جمعہ کے دن، اور اس میں فیک نیوز کا چرچا ہوا، جہاں انہوں نے کہا کہ ARY نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے بارے میں وہاں جو بریفنگ ہمارے امبیسڈر اسد مجید نے دی، اسد مجید سے ریلیٹڈ ایک انفارمیشن یا خبر انہوں نے نشر کی جو کہ ان ویریفائڈ تھی، غلط تھی، اور اس سے لازماً کوئی غلط امپریشن ڈیولپ ہوا۔ فیک نیوز ایک بہت بڑا ایک سوشل مسئلہ بن چکا ہے ہمارے لیے، اور سیکورٹی کا مسئلہ بھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے DG ISPR نے بھی اس بارے میں بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کیمپین ایک ایسی مہم چلائی گئی ہے فوج پاکستان کے خلاف جس سے کہ بدنام کیا جا رہا ہے فوج پاکستان کو، ریاست میں کنسپیریسیز وغیرہ کا بار بار اس کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم سختی سے کچھ لیں گے، اس کو سختی سے ہم نپٹیں گے، اور یہ ضروری ہے۔ فیک خبریں تو عام حالات میں کہیں بھی کسی بھی معاملے کے بارے میں ہو تو وہ معاشرے میں ایک انتشار پیدا کرتی ہیں، کنفیوژن پیدا کرتی ہیں، اور اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اگر فوج پاکستان کے بارے میں جھوٹی خبریں اور اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جائے جس سے کہ بددلی پیدا ہو فوج پاکستان میں یا منافرت پیدا ہو، وہ تو قطعاً قابل قبول ہونے نہیں چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کام ہمارے ملک میں سب سے زیادہ PMLN نے کیا۔ وہاں پہ مشکل یہ تھی کہ ان کی لیڈرشپ، مرکزی لیڈرشپ اس میں انوالو تھی۔ میاں نواز شریف کبھی انہوں نے اپنی زبان چھپائی نہیں، اس میں کبھی روکی نہیں زبان، کبھی بات چھپائی نہیں، انہوں نے کھل کے دبا کے تذلیل کی ہے فوج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کو۔ جتنا ذلیل انہوں نے کیا، میرا نہیں خیال کہ کہیں دنیا میں کسی اور پارٹی نے کیا۔ اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان وغیرہ اور بہت سارے اور لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے انتہائی غلیظ اور غلط زبان استعمال کر کے فوج پاکستان کی دل آزاری بھی کی اور بدنام بھی کیا، جو کہ ہمارے دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ میاں صاحب نے تو الزامات بھی عائد کیے کہ ہمیں کیا بامبے میں یہ بھیجنے چاہیے تھے اتنے لوگ جو جا کے یہ کریں وہ کریں۔ تو میاں صاحب تو میرا خیال ہے تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں۔ یا شکر اللہ کا کہ عمران خان کم از کم اس قسم کی حرکت میں ملوث نہیں۔ لیکن اگر ایک طرف یہ نون لیگ کے کام کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ برا تھا، تو میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب جو PTI کے لوگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی اور کر رہا ہے وہ درست ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ کس لحاظ سے بہتر ہے PMLN سے یا کسی اور سے، اگر یہ حرکتیں آج وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح کہ PMLN کر رہی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی شرمناک کام ہے جس کو رکنا چاہیے۔ آپ اپنی سیاست کریں، آزادانہ جو جی چاہے کریں، اس میں آپ فیک نیوز بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں، گو کہ وہ بھی غلط ہے، غیر اخلاقی کام ہے، جرنلزم کے خلاف ہے۔ لیکن کم از کم فوج پاکستان کو آپ سپیئر کریں، ان کی لیڈرشپ کو سپیئر کریں، ان کے اوپر الزام تراشیاں مت کریں۔ یہ اپنے ملک کے دفاع کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ اب جو ان ویریفائڈ خبریں ہیں، یہ ہمیشہ سے ہمارا مسئلہ رہا ہے۔ ARY نے تو ایک خبر سنا دی کہ جناب پریشر تھا بڑا اسد مجید صاحب کے اوپر، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں بدلی۔ پریشر تھا یا نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ فارن آفس نے اس کے بعد جو بیانیہ دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اسد مجید صاحب نے ایک پروفیشنل اسیسمنٹ دی، اپنی سٹیٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے بات کی مکمل، اور جو اعلامیہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے ایشو کیا گیا وہ 100% اس سے متفق ہیں۔ وہ اسی سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ، یا اسد مجید صاحب نے جو کچھ کہا اسی کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، اور ہم اس سے متفق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو کچھ بھی بات چیت ہوئی، اس میں اسد مجید صاحب نے وہی کچھ کہا جو لیٹر میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ جب وہ موجود نہیں تھے پہلی میٹنگ میں، تو اس وقت صرف لیٹر تھا، اور لیٹر کی بنیاد پہ ایک سٹیٹمنٹ، ایک پریس ریلیز ایشو ہوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے، جس میں کہا گیا کہ بڑی غلیظ زبان استعمال کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لہٰذا احتجاج بھی کیا جائے،
اور آگے تمام اس عمل کو چلانے کے لیے پارلیمنٹ کی سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس میں جا کے تو اس کو پریزنٹ کیا جائے۔ دوسری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ سارا کانٹینٹ تو اسی طرح موجود رہا کہ جی یہ ٹھیک ہے۔ ایک ایڈیشنل چیز جو وہاں پہ کہی گئی کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے بریفنگ دی اور انہوں نے کہا کہ ان کو کسی کنسپیریسی کے شواہد نہیں ملے۔ یہ ایک ایڈیشنل چیز موجود ہے، ان کو نہیں ملے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پہ اسد مجید صاحب پہ پریشر تھا یا نہیں تھا، لیکن جو لیٹر انہوں نے لکھا وہ بارصورت انہوں نے تسلیم کیا کہ یہی کچھ ہے جو میں نے کہا وہ بالکل درست ہے، اور اسی کی بنیاد پہ یہ پریس ریلیز بھی ایشو ہوئی۔ اب آپ دیکھیے کہ دوسری طرف کی حالت کیا ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھی جس میں رانا ثناء اللہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جو بات چیت ہوئی اس میں اسد مجید نے بتایا کہ اس میں بہت کچھ وہ ہے جو میں نے نہیں کہا، اس میں شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں اس میں الفاظ بدلے گئے، اس میں یہ بدلا گیا وہ بدلا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ دوسری طرف بھی فیک نیوز نہیں، ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جب آپ کی پہلی نیشنل سیکورٹی میٹنگ کے بعد جو سٹیٹمنٹ یا جو پریس ریلیز ایشو ہوئی وہ اور پھر دوسری کے بعد بھی وہی رہی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کی گئی تھی اور جھوٹ یہ اس طرح کے جھوٹ الزامات۔ سو بدقسمتی یہ ہے کہ اخلاقیات تو ہے کہیں نہیں ہماری سیاست میں، سوائے جھوٹ کے، ہیرا پھیری، بے غیرتی، لوٹ مار، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ منی لانڈرنگ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہم ہیں جو مظلوم ہیں، پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ان کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، کوئی رستہ نہیں نظر آتا ان سے جان چھڑانے کا، سوائے اس کے کہ عوام جو ہے وہ ان میں شعور بیدار ہو جائے اور وہ ان لوگوں کو ان کے چہرے دکھائے۔ اب آپ دیکھیے فیک نیوز کے کرشمے دیکھیے۔ میرے نام کے اوپر 4 فیس بک کے اوپر پیجز کھولے ہوئے، میں فیس بک پہ نہیں ہوں۔ ٹویٹر میں میرے نام کے جعلی اکاؤنٹ، میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں۔ جعلی خبریں میرے نام سے منسوب کر کے وہاں سے چلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح اور میسیجز واٹس ایپ پہ بعض اوقات وہ جعلی ہمارے نام سے چلا دیے جاتے ہیں، اور صرف میرا نہیں، اعتزاز حسن کے نام سے، کسی اور جو ہمارے مقصود انور صاحب ہیں ان کے نام سے، یعنی جن لوگوں کی بات چیت کو دنیا سنتی ہے ان کے نام پہ جھوٹے آپ الزامات لگا دیتے ہیں۔ اس کے نتائج لوگ یقین کر لیتے ہیں، سوسائٹی اس طرف چل پڑتی ہے، ایک انتشار بنتا ہے۔ افواج پاکستان کو بدنام کرنے کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ لیتھل اور تکلیف دہ ہے۔ جب عمران خان نے گورنمنٹ ٹیک اوور کی تو اس وقت PMLN کے انہوں نے، یہ وہ وقت تھا جب کہ عمران خان پرائم منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں نیلام کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت اچانک ایک لیٹر سرفیس ہوا، GHQ کے لیٹر پیڈ پہ بنا ہوا بڑا خوبصورت، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ یہ GHQ کا لیٹر نہیں ہے، اور اس میں کہا گیا کہ پاکستان آرمی، اس میں لکھا ہوا لیٹر ایڈریس تھا انڈس موٹرز کو، کہ پاکستان آرمی کو 2500 ٹویوٹا کرولا نئی ٹاپ آف دی لائن یہ مہیا کی جائیں، سپلائی کی جائیں۔ نیچرلی کورام مچ گیا کہ وزیر اعظم تو بیٹھ کے یہاں نیلامی کر رہے ہیں گاڑیوں کی، پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور ایک آرمی ہے دیکھیں کہ 2500 نئی گاڑیاں لے رہی ہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ آرمی میں 10 12 سال پرانی گاڑیاں بھی بالکل نئی لگتی ہیں، کیونکہ ایک مینٹننس کا زبردست سسٹم ہے اور آرمی اکانومائز کرتی ہے۔ آپ کو ایک بہترین گاڑی چاہیے جو کہ سڑک پہ رکے نہیں، اس کا ماڈل کیا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ میرے لیے بھی بڑا حیران کن تھا کہ یہ کیوں ہوا ایسے۔ میں نے فوراً چیک کیا، GHQ کو میں نے اطلاع دی کہ جی یہ لیٹر پھر رہا ہے۔ انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو فیک ہے، ہم نے تو کبھی کوئی گاڑی مانگی نہیں، اور اگر گاڑیاں خریدنی ہو تو منسٹری ڈیفنس کرتی ہے۔ جب اس کی تحقیق کی پتہ چلا وہیں 2-3 گھنٹے کے اندر کہ کوئی یوسف زئی نام کا آدمی ہے وہاں پہ واشنگٹن میں بیٹھا ہوا جس نے لیٹر پریپیئر کیا، لازماً اس کو کسی نے ہدایات دی ہوں گی۔ انہوں نے میاں صاحب کے جو فرزند ارجمند ہیں، حسین یا حسن جو بھی،
ان کو انگلینڈ میں بھیجا اور انہوں نے پاکستان میں، جس میں مرتضیٰ سولنگی اور اس طرح کے جو بھی ہمارے صحافی حضرات ہیں ان کو بھجوایا، اور انہوں نے پھر اپنی ذمہ داری بڑی محنت سے شروع کی نبھانی کہ اس کو پھیلانا شروع کیا۔ افواج پاکستان کے خلاف ایک فوری طور پہ ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک امپریشن بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ملک کی اکانومی کا کیا حال ہے، یہ 2500 گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ چیک ہوا اور میں نے جب یہ اس پہ آ کے کہا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ لوگ اس میں ملوث ہیں، تو پھر فوری طور پہ وہ بند ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے۔ اسی طرح افواج پاکستان کے سینئر آفیسرز کے اوپر جھوٹے پروپیگنڈے، آج کل جنرل باجوہ کے اوپر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بڑے لوگوں پہ، ہمارے اوپر کرپشن کے، میرے اوپر کہا گیا میں نے 15,000 ایکڑ زمین لے لی ہے 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے، جبکہ میں نے کبھی 1 انچ بھی زمین نہیں لی۔ تو یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو دنیا میں آپ ایک پرسیپشن بنا دیتے ہیں، پاکستان کے عوام ایک پرسیپشن کیری کر کے پھرتے ہیں۔ تو فیک اور جھوٹ، یہ دونوں چیزیں معاشرے کے لیے زہر ہیں، ہمیں اس سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم یہ فیک نیوز کا قصہ ختم نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی اس بھنور سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ آپ اپنے عوام کو مس لیڈ کرتے رہیں گے، ان کی غلط رہنمائی کرتے رہیں گے، اور وہ معاشرے میں ان غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر ایسا فساد کھڑا کریں گے جس سے بعد میں ہم دیکھ کے ہم خود ہی پچھتائیں گے اور ہمیں خود ہی دکھ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ افواج پاکستان کا تقدس ہر حالت میں آپ قائم رکھیں، وہ آپ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں۔ اس تقدس کو قائم کرنے کے لیے ہمیشہ کوئی بھی خبر جب تک کہ وہ ویریفائی نہ ہو، جب تک اس کے اوپر آپ نے تسلی نہ کر لی ہو 2-3 سورسز سے یا SPR کے ذریعے، اس کو کبھی نشر نہ کریں۔ اور جھوٹا پروپیگنڈا جو کہ فرام اکراس دا بارڈر دوسری سائڈ سے بھی شروع ہوتا ہے افواج پاکستان کے خلاف، مہربانی کر کے اس کو سرکولیٹ نہ کریں، اس کو وہیں روک دیں۔ جتنا سرکولیشن میں جائے گا اچھی نیت سے یا بری سے، وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے مسئلہ پیدا کرے گا۔ اسی طرح فیک نیوز ہے، اس پہ بھی احتیاط کریں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان لڑائی کرا سکتی ہے، یہ افواج پاکستان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان منافرت پیدا کر سکتی ہے، جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج پہلے ہی ہماری اپنی صفوں میں اتحاد کی بہت کمی ہے، بہت فقدان ہے۔ ہماری سیاسی حالات کی وجہ سے قوم آج پولرائزڈ ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سننے کو قطعاً تیار نہیں۔ اگر ان حالات میں ہم دونوں طرف اور پھر افواج پاکستان کے لیے غلط فہمیوں کا زہر گھولیں گے تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ملک بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے ایک اچھی صاف ستھری سیاست لانا، صاف ستھری اور سچی صحافت لے کے آنا، معاشرے کو غلط فہمیوں سے بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میری دعا ہے اور میری استدعا ہے کہ اس ذمہ داری کو بحسن طریق سب لوگ اس کو ایمان کا حصہ سمجھ کے نبھائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔